بک نستعین یا فتاح یا علیم۔ فہم محرم الحرام کورس میں خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ 10 روز پر مشتمل ہمارا یہ کورس ہے جس میں ہم محرم الحرام کی مناسبت سے متنوع اور متعدد موضوعات پر بات انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے نافع اور فائدہ مند بنائے۔ اور عام طور پر محرم الحرام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، واقعہ کربلا سے متعلق اور محرم کے احکام سے متعلق مختلف بات چیت ہوتی ہے اور مختلف مسائل اور عقائد زیر بحث آتے ہیں۔ اسی لیے اس مختصر کورس میں ان مختلف اور متنوع چیزوں کا احاطہ کرنے اور ان پر بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہمارے پاس اس وقت 2 موضوعات ہیں، ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا ہے، اور دوسرا موضوع ہمارے پاس اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بھی ضروری باتیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ مجمعین سے متعلق ضروری باتیں۔ سب سے پہلے بات ہم اس چیز پر کریں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور مقام صحابیت کیا ہے۔ صحابی کی تعریف، ڈیفینیشن، تعارف، تشخص، شناخت کیا ہے، اور نمبر 2 صحابی کا مقام کیا ہے، نمبر 3 پھر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے متعلق دیگر کچھ مسائل، عدالت صحابہ، مشاجرات صحابہ، ان کا معیار حق ہونا، ان سے متعلق جو دیگر عقائد ہیں ان پر بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ صحابی کہا کسے جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحابی کی ایک تعریف کی ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں صحابی کی تعریف کی ہے۔ ان کا جامع ترین خلاصہ یہ ہے کہ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایمان کی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ ہم یہاں پر ملاقات کا لفظ کہہ رہے ہیں، دیکھنے کا لفظ نہیں کہہ رہے، کیونکہ دیکھنے کا اگر کہا جائے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو تو دیکھتا تو صرف وہ ہے جس کی آنکھیں ہوں، بینائی ہو، جبکہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایسے بھی ہیں کہ جو نابینا ہیں۔ بصارت، آنکھوں کی جو بینائی ہے اس سے معروم ہے، جیسے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں سورہ عبس کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ صحابی اس کو کہتے ہیں
جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا انتقال اور وفات ہوئی ہو۔ آپ اپنے پاس نوٹ بک میں، کسی ڈائری میں، کسی کاپی میں، موبائل میں، کہیں بھی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں اس کی نوٹ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی۔ نمبر 2، ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہ 2 باتیں جس میں پائی جائیں وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور اس ملاقات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لمبا عرصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور صحبت میں بیٹھا ہو، بلکہ اگر ایک لمحہ اور ایک لحظہ کی بھی حالت ایمان میں ملاقات نصیب ہو گئی تو وہ صحابی بن گیا۔ امید ہے کہ یہ بات معزز شرکاء کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو رتبہ صحابیت ہے یہ کسب و اکتساب، اجتہاد، سعی اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا کہ انسان محنت کرے اور صحابی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو جو مقام حاصل ہوتے ہیں 2 طرح کے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے وہبی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کسبی۔ وہبی وہاب سے ہے، ہبہ کرنا کا معنی ہوتا ہے گفٹ دینا، وہاب دینے والے کو کہا جاتا ہے، عطا کرنے والا۔ وہبی وہ رتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ جو من جانب اللہ ہو، اس میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور کسبی وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان محنت کر کے کوئی مقام حاصل کرتا ہے۔ جیسے آپ محنت کرتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن وہبی جو رتبہ ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا نبوت، انسان محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اخیار، منتخبین، مصطفیٰ اور مجتبی چنے ہوئے جو لوگ تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ بالکل اسی طرح یہ جو صحابیت ہے یہ بھی عطائی اور وہبی ہے۔ انسان آج میں اور آپ اگر چاہیں کہ بھائی محنت کر کے، عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ہم رتبہ صحابیت پر فائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا۔ اختیار کا عربی میں معنی ہوتا ہے چننا، انتخاب کرنا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی بینہم وزراء وانصارا واصہارا، پھر میرے لیے بنائے ان میں سے کچھ وزیر، کچھ مددگار اور کچھ سے دامادی اور سسرالی رشتہ داریاں بنا دیں۔ اور پھر فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان صحابہ کو برا بھلا کہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس سے نہ تو کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا، اور ایمان خراب ہو جائے تو پھر اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ اور دوسرا پوائنٹ اس میں ہم نے ذکر کیا۔ نمبر 1، صحابی کسے کہتے ہیں؟
نمبر 2 یہ کہ یہ صحابیت جو ہے وہبی اور عطائی رتبہ ہے، یہ کسبی اپنی محنت اور کوشش سے یہ رتبہ اور مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں تھوڑی سی دقیق اور باریک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انتہائی ضروری اور مفید باتیں۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں مقام صحابیت کیا ہے؟ مقام صحابیت یہ ہے کہ پوری جماعت صحابہ من حیث الجماعہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ جماعت جس بات پر متفق ہو جائے اور ان کا جس بات پر اتفاق اور اجماع ہو جائے تو وہ حکم الہی کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع کو حجت قرار دیا گیا اور اس کے منکر کو کافر قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے ساتھ باری تعالیٰ کی تائید اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، چنانچہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ منافق ایمان لائے، یعنی وہ جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے۔ منافقین یہ کہتے ہیں کہ جیسا بیوقوف ایمان لائے، صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ قرآن نے کہا الا انہم صفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایمان لائیں جیسا کہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ہدایت اور کامیابی پا جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق قرار دیا ہے، معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل اسلام کا اور اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق اور معیار ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی اور صحابہ کو لازم اور ملزوم کر دیا ہے۔ علامہ ابن حزم نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، یہ 100، فرمایا کہ سبقت لینے والے، پہلے نمبر پر آنے والے مہاجر اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ تو پوری جماعت صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہاں پر فیصلہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں سورہ حدید میں، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ
آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، قرآن نے کہا یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں بھی فرق رتبہ ہے، ان میں خلفائے راشدین کا رتبہ اور ہے، عشرہ مبشرہ کا اور ہے، فرق مراتب پر ہم انشاءاللہ مستقل بات کریں گے۔ پھر فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قتال کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا رتبہ اور درجہ ان سے بڑا ہے جو بعد میں ایمان لائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ لیکن اللہ نے پھر ایک عمومی فیصلہ فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ حسنہ جنت کو کہتے ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ اور نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام جنتی ہیں، جنت کا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ عدالت صحابہ پر بھی ہم انشاءاللہ مستقلاً بات کریں گے۔ تو یہ ہے صحابی کی تعریف۔ اور نمبر 2، صحابیت جو ہے وہ رتبہ کون سا ہے؟ عطائی اور وہبی رتبہ ہے، کسبی رتبہ نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام متقی، پرہیزگار، عادل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ لہٰذا اب کسی صحابی پر تنقید جائز نہیں ہے، کسی ادنا سے ادنا صحابی پر تنقید اور اس کی تنقیص، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس کی شان کے خلاف ہو، جائز نہیں ہے۔ تاریخی روایات کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، قرآن کریم نے صحابہ کرام کا مقام مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ مشہور آیت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کس کو قرار دیا گیا؟ صحابہ کو۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں ایک معتدل جماعت امت بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ صحابہ کرام کی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور نہ ہی اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، یعنی صحابہ کو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ مختلف آیات سے اور مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں آیت نمبر 7 اور 8 میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے
لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین بنا دیا، آراستہ پیراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسوق، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا یہی ہدایت یافتہ ہے، فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور نعمت میں ہے، واللہ علیم حکیم۔ احادیث طیبہ کی اگر بات کی جائے قرآن کریم کی آیات کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ 2 یا 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کے 1 مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ مد جو ہے یہ عرب کا ایک پیمانہ تھا جو ہمارے تقریباً 1 کلو کے 1 سیر کے برابر بنتا ہے، تو کہاں احد پہاڑ اور کہاں 1 سیر، صحابی کا سیر یا آدھا سیر بھی امتی کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، امت کی ساری زندگی کی نمازیں بھی ان نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ سب کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا کہ گالی دی جائے صرف، بلکہ گالی تو ہمارے ہاں فحش کلام کے لیے آتا ہے۔ سب کا معنی جس سے کسی کے مرتبہ کے خلاف بے ادبی کا کوئی بھی جملہ جو ہے اس کو سب کہتے ہیں۔ تیسری روایت جو ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ میرے بعد، ومن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی فقد آذ اللہ، تو اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو ایذا دی یعنی ایذا دینے کی کوشش کی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں آ پکڑے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت ہو، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کرے۔ اگر صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ چوتھی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہنے والا ہوگا صاف ظاہر ہے کہ وہ مستحق لعنت ہوگا۔ ایک طویل روایت ابو داود میں اور ترمذی میں نقل کی گئی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر انہیں جنتی قرار دیا۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں
واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فی وجہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح، کہ صحابہ کا حضور کے ساتھ کسی جہاد میں شامل ہو جانا جس میں ان کا چہرہ غبار آلود ہو جائے تمہارے اعمال سے بہتر ہے، چاہے تمہیں عمر نوح ہی عطا کر دی جائے۔ اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو کتنی لمبی اور طویل عمر عطا کی گئی، ہاں جی 950 سال کی عمر عطا کی گئی۔ اس کے باوجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور 22 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال جی؟ 22 سال آپ کے خادم رہے ہیں۔ صاحب السواک، صاحب الوسادہ، صاحب النعال، صاحب النعلین، حضور کے جوتے اٹھانے والے، تکیہ اٹھانے والے، آپ کا پانی بھرنے والے، آپ کی جائے نماز اور آپ کے پانی کا لوٹا سنبھالنے والے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ خود جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں، یہ روایت امام احمد نے نقل کیا، من کان متیسیا فلیتأسی یا متسننا فلیتسنى باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے کسی کی اقتداء کرنی ہے تو وہ صحابہ کی اقتداء اور پیروی کرے۔ فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، کہ وہ دل کے اعتبار سے اس امت کے سب سے عمدہ اور پاکیزہ لوگ ہیں، وأعمقها علما، اور علم میں سب سے بڑھ کر ہیں وہ، وأقلها تکلفا، تکلف بالکل نہیں کرتے، وأقومها ہدیا، اور وہ سیدھی راہ پر ہیں، وأحسنها حالا، اور بہترین حال پر ہیں۔ اور فرمایا قوم اختارهم اللہ بصحبت نبیہ وإقامت دینہ، کہ صحابہ ایک ایسی قوم ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے قوم اختارهم اللہ بصحبت نبیہ، ایسی قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت، مجالست اور ہم نشینی کے لیے چنا ہے، اور اقامت دین ہی، اور دین کو بلند کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ، فرمایا کہ ان کی فضل، ان کا مرتبہ، ان کی مرتبت، ان کی شان کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ وہ سیدھی راہ پر تھے۔ امام ابو داود کی ایک اور کتاب ہے مسند ابو داود الطیالسی جسے کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ذرا دوسرے الفاظ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا، فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک دل کو دیکھا، فبعثہ برسالتہ، تو آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر باقی بندوں کے دلوں میں دیکھا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی مدد کے لیے چنا۔ صاف ظاہر ہے کہ اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی
عام شخص کو تو نہیں چنے گا۔ 8ویں روایت جو مسند بزار میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار علی من اصحابی اربعۃ، کہ اللہ نے میرے صحابہ کو تمام جہانوں پر چنا سوائے نبیوں اور پیغمبروں کے، اور میرے لیے میرے صحابہ میں سے 4 کو چنا، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم، فجعلہم اصحابی، اللہ نے انہیں میرا ساتھی صحابی بنایا۔ اور ایک روایت میں ہے فی اصحابی کلہم خیر، میرے تمام صحابہ میں خیر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ابو داود وغیرہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو تم میں زندہ رہے گا تو وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو تم کیا کرنا، میری سنت کو اور میرے صحابہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور عجیب الفاظ حدیث کے، فرمایا عزو علیہا بالنواجز، ان کو دانتوں سے مضبوط تھامنا، دانتوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ الغرض، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ رتبہ اور مقام سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور متعدد احادیث، تقریباً 10 احادیث سے آج کی نشست میں ہم نے صحابیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ نمبر 1، صحابی کہا کسے جاتا ہے، تو ہم نے گزارش کی صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا انتقال اور وفات ہوئی ہو۔ نمبر 2 کہ یہ رتبہ صحابیت جو ہے یہ وہبی اور عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا، انتخاب اور چناؤ ہے یہ باری تعالیٰ کا، کوئی ہمارا یا آپ کا یہ انتخاب، سلیکشن اور الیکشن اور انتخاب نہیں ہے، یہ سلیکشن من جانب اللہ ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ بھئی صحابہ جو ہے وہ اس امت کا سب سے افضل، اطہر، اعلیٰ، مقدس طبقہ ہے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث یہ بتاتا ہے کہ وہ جنتی ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں، عادل ہیں، صادق ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر اس سبق سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ فرمائیں۔ جو باتیں ہم نے گزارش کی ہیں انہی باتوں کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیے۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں جی ہاں جی اصل میں جو محدثین نے تعریف کی ہے نا، سوال یہ ہے ان کا کہ آپ نے تعریف کی صحابی کی کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، جبکہ ہم نے عام طور پر پڑھا یہ ہے کہ بھائی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ ایک بات، دوسرا انہوں نے یہ نقطہ اور سوال اٹھایا، بہت اچھا سوال، کہ بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ
ہر صحابی نے ہی ملاقات کی ایمان کی حالت میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعریف کی بات ہے تو محدثین نے اس کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ تدریب الراوی جو کتاب ہے اس میں، اور اسی طرح جو دیگر کتابیں ہیں، تو جیسے الاصابہ ہے اور ابن حجر کی دیگر کتابیں ہیں، تو مختلف تعریفات صحابی کی گئی ہیں، لیکن ان میں جو جامع تعریف ہے، یعنی جس میں صحابی کا ہر فرد شامل ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ تعریف محدثین نے کی ہے بذات خود۔ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ٹھیک ہے جی، یہ تعریف کی گئی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی کہ ضروری تو نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ محدثین یہ یعنی صحابی اسی کو کہیں گے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ جیسے حضرت اویس قرنی ہے رحمہ اللہ تعالی، باوجود ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، لیکن وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں پہنچ سکے، تو ان کو جماعت صحابہ میں شامل نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ آپ کے زمانہ میں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا تعارف پہنچتا ہے، ان کا سلام پہنچتا ہے، اور وصیت کی ان کو کہا جاتا ہے حضرت علی کو اور حضرت عمر کو کہ آپ نے اویس قرنی سے جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، لیکن پھر بھی وہ جماعت صحابہ میں داخل ہیں۔ تو جماعت صحابہ میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ اور اس کو محدثین نے دوسرے انداز میں بھی بیان کیا، بعض محدثین نے یوں لکھا ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو، یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ تو خلاصہ یعنی جامع تعریف وہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے تمام تعریفات کا اور محدثین کے اقوال کا ایک نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل اسی وقت پر انشاءاللہ 4:30 بجے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔